وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات. خالق کائنات اس مجلس اعزا کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. جمیع مومنین جو حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، بار الہ تجھے آج کی اس مخصوص غربت سید الشہداء کی مجلس کا واسطہ تمام مومنین کی دعائیں قبول و منظور ہوں، اور خصوصاً وہ صاحبان جو امام بارگاہ علی رضا کے خدمت گزار ہیں، سید الشہداء کے اس آستانے کے خدمت گزار ہیں، بار الہ ان کی خدمت قبول و منظور فرمائے. شمس الحسن شمسی صاحب، آج ان کی برسی بھی ہے، بار الہ یہاں عزادار تھے، پرسدار تھے، مومن تھے، اور ہماری مجالس و محافل کی زینت تھے. بار الہ شمس الحسن شمسی کے درجات بلند فرما. اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کر کے اور خصوصاً شمس الحسن شمسی کے لیے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی دیکھ لے گا. آیہ زلزال کی پہلی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی دیکھ لے گا. صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے. جانتے ہو آج 28 رجب المرجب کی مجلس ہے. کون سی یہ تاریخ ہے؟ اس تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ بس میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ غربت سید الشہداء کا آغاز ہو رہا ہے نا توجہ؟ غربت سید الشہداء، امتحان سید الشہداء. جد کے مدینہ سے رخصت ہے سید الشہداء کی. یہ کوئی کم مصیبت نہیں ہے. قیامت تک یہ تاریخ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو رلاتی رہے گی. کیوں چھوڑا نانے کا وطن؟ کیا اسباب تھے؟ کیا اغراض و مقاصد تھے؟ آج تھوڑی سی اس پہ گفتگو کہ مقصد قیام حسینی کیا تھا. ہے نا توجہ؟ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. خالق کائنات میرے علم میں بھی برکت و وسعت نصیب فرمائے. کیوں چھوڑنا پڑا امام کو مدینہ؟ کچھ اغراض و مقاصد تھے. اس تحریک حسینی کے کیا اغراض و مقاصد تھے؟ بس اسی آیہ عدل کی ذیل میں سماعت کیجئے. آج کی مجلس تاریخی بھی ہے، مصائبی بھی ہے، روایتی بھی ہے. کوشش کروں گا کہ ان تمام امور کو لے کر 28 رجب سمجھا دوں، بتا دوں کہ وجہ کیا ہے، مقصد قیام حسینی کیا تھا. خالق کائنات سورہ زلزال میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی، خیر کی، وہ بھی دیکھ لے گا. جس نے ذرہ برابر شر، ذرہ برابر برائی، وہ بھی دیکھ لے گا. لفظی ترجمہ یہی ہے. پورے عدل الہی کا مفہوم خالق کائنات نے اس مختصر سی آیت میں سمو دیا ہے.
عدل الہی کا پورا مفہوم اس مختصر سی آیت میں رب کردگار نے سمو دیا ہے۔ عدل الہی کی شان دیکھیے، یہ دنیا باب العمل ہے، آخرت دار الجزاء و سزا ہے۔ دنیا باب العمل ہے، عمل کا میدان کھلا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ دنیا باب العمل ہے، آخرت دار الجزاء ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، مقصد قیام حسینی کو سمجھنے کی خاطر فقط 5 منٹ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے تاکہ تقریر کا ربط قائم رہے۔ پورا عدل الہی اسی آیت میں، مفہوم عدل الہی کا اسی آیت میں خالق کائنات نے سمو دیا ہے۔ جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ پائیں گے، اچھے عمل کریں گے جزا ملے گی، نعمات ہیں جنت کی، یہ اچھے عمل کا نتیجہ۔ برا عمل کریں گے، چھوٹا کریں یا بڑا عمل کریں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ذرا برابر شر جس نے کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ پورا عدل الہی اسی آیت میں ہے۔ خالق کائنات نے پورے عدل الہی پہ تمام شریعتوں کا، تمام ادیان کا نظام کو مربوط رکھا ہے۔ کس پہ؟ عدل الہی۔ اتنی اہم شے ہے عدل۔ ہم شیعان حیدر کرار اصول دین میں توحید کے فوراً بعد جس شے کی گواہی دیتے ہیں وہ ہے عدل، ہے نا توجہ؟ عدل الہی اتنا اہم، ہر شے کی بنیاد اس عدل الہی پہ ہے۔ اچھا عمل، اچھے عمل کریں گے تو جزا پائیں گے، برا عمل کریں گے تو سزا پائیں گے۔ عدل الہی ہے نا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی جنت میں چلا جائے اور مقتول بھی جنت میں چلا جائے۔ عدل الہی کے برخلاف ہے یہ بات۔ کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں اشاروں میں۔ ممکن نہیں ہے کہ قاتل بھی جنت میں چلا جائے، قاتل بھی زندہ باد اور مقتول بھی زندہ باد، نہیں، یہ عدل الہی کے برخلاف ہے۔ اس رب نے تو وعدہ کیا ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یرا عربی میں دیکھ لے گا، نتیجہ پا لے گا۔ ذرا برابر شر کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو ممکن نہیں ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں، عدل الہی کے برخلاف ہے۔ نہیں، ہم شیعان حیدر کرار عدل الہی کے قائل ہیں، اور توحید کے فوراً بعد ہم عدل کی گواہی دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے تمام نظام کو اسی عدل پہ استوار کیا ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ 28 رجب کیوں چھوڑا امام نے مدینہ؟ 2 قوتیں روز ازل سے لے کر تا شام قیامت برسر پیکار رہیں گی۔ صاحبان علم و دانش مومنین شارجہ تشریف فرما ہیں۔ 2 قوتیں ازل سے لے کر جس وقت کی یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور تا شام قیامت تک 2 قوتیں، 2 طاقتیں ہمیشہ برسر پیکار رہیں گی، ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں گی۔ کون سی 2 قوتیں؟ کون سی 2 طاقتیں؟ ایک قوت خیر ہے، ایک قوت شر ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ قیام امام حسین آپ سننے آئے ہیں، 28 رجب کی مجلس سننے آئے ہیں۔ 2 قوتیں بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، اس چیز کی وضاحت انہوں نے ایک مختصر شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ 2 قوتیں، 2 طاقتیں برسر پیکار ہمیشہ مد مقابل رہیں گی۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این 2 از قوت حیات آیت پدید۔ وقت کے فرعون بھی آئیں گے اور نمائندہ الہی موسیٰ بن کے بھی آئے گا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ کیوں چھوڑنا پڑا وطن سید الشہداء کو؟ بیعت کا تقاضا کیا گیا، بیعت طلب کی گئی نا سید الشہداء سے۔ ابھی مضمون میں تاریخ میں ربط آئے گا
کہ اسی رجب کے مہینے میں حاکم شام اپنے اعمال کے سپرد ہوتا ہے. سید الشہداء سے بیعت طلب کی گئی ہے. اللہ اکبر. کس نے بیعت طلب کی گئی ہے؟ پیکر مکر و فریب نے. بس دو قوتیں ازل تا ابد تا شام قیامت مقابل میں رہیں گی. حق والے بھی آئیں گے اس دنیا میں، باطل والے بھی اس دنیا میں آئیں گے. یا لفظوں کو بدل کے میں مومنین کو سمجھانے کی خاطر نمائندگان خدا بھی اس کائنات میں آئیں گے، اور روپ شیطان، شر شیطان کے روپ والے بھی اس دنیا میں آئیں گے. لیکن خالق کائنات نے حق کو طاقت بخشی ہے، حق کو قوت بخشی ہے. حق ہمیشہ غالب آئے گا. توجہ کا طالب ہو. حق ہمیشہ حق کی فتح ہوگی. حق کبھی مٹنے نہیں پائے گا، حق کبھی چھپنے نہیں پائے گا. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آ گیا حق اور مٹ گیا باطل. باطل کو تو مٹنا ہے. باطل کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کسی طرح حق کو دبوچ لوں، حق پہ میں غالب آ جاؤں. لیکن منشائے پروردگار نہیں ہے. خود خالق کائنات مقدس کلام میں فرماتا ہے حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کرے گا، حق کبھی چھپے گا نہیں، حق کبھی مٹے گا نہیں. باطل کو مٹنا ہے، وہ مٹنے والی شے ہے. باطل کو کثرت پہ ناز ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اشاروں سے گزر جاؤں. آج تھوڑا سا ایک علمی نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا قیام حسینی سے پہلے. باطل کو اپنی کثرت پہ ناز ہو، کوئی فکر نہیں ہے. حق والے 72 ہوں، حق والے 313 ہوں. لاکھوں کے لشکر پہ، لاکھوں کے باطل کے لشکر پہ کامیاب نظر آتے ہیں. کیوں؟ منشائے پروردگار یہی ہے کہ حق کبھی مٹے گا نہیں، حق کبھی چھپے گا نہیں. باطل جتنی ناز کرے، جتنا گھمنڈ کرے، آخر باطل کو فنا ہونا ہے. دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں. حق و خیر کا یہ سلسلہ ازل سے لے کر تا شام قیامت رہے گا. حق آدم کی صورت میں نمودار ہوا، باطل شر شیطان کی صورت میں نمودار ہوا. یہی بارگاہ کبریا میں وعدہ نہیں کیا تھا؟ خالق کائنات نے پوچھا تھا کس شے نے تجھے منع کیا ہے؟ سجود آدم کو. خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین. تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. فخرج انت رجیم. حکم پروردگار ہو گیا نا. حق کا نمائندہ آدم تھا، باطل شر شیطان کے روپ میں آیا. یہ کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں. اس ملعون نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، بھٹکاؤں گا. اور پروردگار نے بھی وعدہ کر دیا ہے کہ مخلصین کو، صالحین کو تو نہیں بھٹکا سکے گا. لیکن شر شیطان تھا، اللہ نے اسے پاور دی ہے، قوت دی ہے. حق کو خیر کا یہ سلسلہ، حق کو باطل کا یہ سلسلہ چل پڑتا ہے. رک گیا؟ نہیں رکا، تا شام قیامت تک چلتا رہے گا. حق آدم کی صورت میں آیا، باطل شر شیطان کی صورت میں آیا. حق نوح کی شکل میں آیا، باطل بدکار امت کی صورت نظر آیا. لفظوں کو بڑھاتا چلوں، تاریخ کو دہراتا چلوں. حق صورت ابراہیم نمودار ہوا ہے، باطل صورت نمرود نمودار ہوا ہے. انبیاء کی صورت میں نمائندگان خدا آئے ہیں، اور شیطان کے روپ میں شیطان کے چیلے آئے ہیں. ہمیشہ حق کو باطل کی یہ کشمکش لگی رہی ہے. باطل کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح حق مٹ جائے، لیکن پروردگار کی یہ خواہش تک شام قیامت وعدہ پروردگار ہے حق کبھی نہیں مٹے گا، حق کبھی نہیں جھکے گا. فنا ہوگا تو قوت باطل فنا ہوگی. حق و خیر کا یہ طولانی سلسلہ ہے. حق موسیٰ کی صورت نمودار ہوتا ہے. موسیٰ نمائندہ الہی تھا،
اور باطل فرعون و نمرود و حامان کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ الہی نمائندے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، شیطان کا روپ دھار کے شیطانی چیلے بھی آئے ہیں، یعنی رحمان والے بھی اس دنیا میں، شیطان والے بھی، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، رکا نہیں ہے۔ حق حضرت عبد المطلب کی صورت میں سامنے آیا، باطل ابرہہ کی صورت میں سامنے آیا۔ کیا تاریخ ہے، بس آپ دہراتے جائیں۔ حق ابو طالب کی صورت نمودار ہوا، سامنے باطل پرست تھے۔ حق آمنہ کے لال کی صورت نمودار ہوا، شیطانی روپ کفار مشرکین مکہ کی صورت نمودار ہوا ہے، حق علی کی صورت نمودار ہوا۔ باطل اپنی سلطنت کے فخر و مباحت میں سامنے شیطان کا روپ دھار کے نمودار ہوا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سزاداران سید الشہداء نمائندہ الہی حق حسین کی صورت نمودار ہوتا ہے اور باطل و شر یزید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ حق و شر کا طولانی سلسلہ ہے۔ کیوں چھوڑنا پڑا سید الشہداء کو مدینہ؟ باطل نے بیعت طلب کی ہے۔ کس سے بیعت طلب کی ہے؟ کوئی عام فرد تھا حسین ابن علی؟ نمائندہ الہی تھا حسین، وارث دین شریعہ، وارث اسلام تھا حسین، وارث رسول کائنات تھا حسین۔ حسین کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ مومنین کرام توجہ کا طالب ہوں، بلکہ مجھے کہنے دیں، زیارت امام حسین زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت ہوا۔ بس مجھے کہنے دے کہ حسین آدم کی محنت کا نام حسین ہے، حسین نوح کی عظمت کا نام حسین ہے، حسین ابراہیم کی جلالت کا نام حسین ہے، تمام انبیاء کی محنت کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین وارث قرآن تھا، وارث شریعت تھا۔ ممکن تھا؟ سید الشہداء نے ایک جملے میں پوری تاریخ کو رقم کر دیا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی مثل لا یبائی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے نہیں۔ کون حسین؟ انما یرید اللہ کا پروردہ حسین۔ مومنین توجہ کا طالب ہوں، بیعت طلب کی گئی ہے نا زہرا کے لال سے۔ اور ایک عجیب نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 12 اماموں میں سے کسی سے بیعت طلب نہیں کی گئی۔ بیعت طلب کی گئی ہے تو فقط نواسہ رسول الثقلین سید الشہداء سے۔ اور کتنا حسین اور خوبصورت جواب دیا ہے سید الشہداء نے، توجہ کا طالب ہوں۔ پھر کسی طاقتور کو، پھر کسی شیطان کے چیلے کو اہل بیت نبوت سے بیعت طلب کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوئی، جرأت بھی نہیں ہوئی۔ اتنا حسین جواب سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں دیا ہے باطل کو۔ باطل کو کثرت پہ ناز نہ ہو، قلت حق پہ بھی ہے تو فتح مند ہوگی، آبرو مند ہوگی۔ 72 والے بھی ہوں تو لاکھوں کے لشکر پہ حاوی نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ باطل چاہتا تھا کہ حق میری پیروی کرے، حق میری بیعت کرے، اور سید الشہداء نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ نہیں، ممکن نہیں ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی دوسرا جو کردار ہے، دوسرا جو مکروہ کردار ہے، اس کا نام لینا بھی ہم منبر سے گوارا نہیں کرتے۔ کس کے مقابل پہ لاتے ہو سید الشہداء کو؟ آج کہتے ہو کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہاں حسین اور کہاں وہ ملعون؟ ذرا اپنی تاریخیں پڑھ کے دیکھیں کتنا نجس کردار تھا اس کا۔ تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ جس کو آپ سید الشہداء کے مقابلے پہ لا رہے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، وہ پیکر نجس تھا، وہ ملعون۔ کیسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے؟ شام سے باہر عیسائی بدوی ماحول میں ملعون کی پرورش ہوئی ہے۔
جو شاعر دین اسلامی کا مذاق اڑاتا تھا، منبر پہ بیٹھ کے اشعار پڑھتا تھا، بھول گئے اس کا مکروہ اور نجس کردار جس کو آج زہرا کے لال کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ پیکر نجس العین تھا، شاعر الہی کا مذاق اڑاتا تھا۔ خود تاریخیں پڑھیں، منبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، کہتا تھا شراب اگر تو دین محمد پہ حلال ہے نا، میں تجھے دین نصارہ پہ حلال کر رہا ہوں۔ کیا کیا بکواسیں کرتا تھا منبر پہ، اللہ اکبر۔ کیا کہتا تھا؟ نہ کوئی ملک آیا ہے، نہ کوئی فرشتہ نزول ہوا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، اہل بیت کا ڈھونگ تھا سلطنت کے رچانے سے۔ ایسا کردار ہے۔ بعد از رحلت رسول، دین رسول کو تبدیل کیے جانے لگا۔ وضاحت کا وقت نہیں ہے، اشاروں سے گزر جاؤں۔ بدعت کو داخل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر دروازہ حق سے منہ موڑو گے تو پھر آپ کے مقدر میں بھٹکنا ہوگا، پھر آپ کے مقدر میں ضلالت ہوگی۔ حق والوں کا اگر آپ نے ساتھ چھوڑ دیا اور باطل کی پیروی کی، باطل کی طرف رجوع کی، تو سب کچھ پھر مٹ جاتا ہے۔ اور یہی ہونے لگا۔ دین اسلام میں رخنہ اندازیاں شروع ہو گئی ہیں فوراً بعد از رحلت رسول۔ کیوں؟ حق والوں کے دروازے پہ لوگ نہیں جھکے نا۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا تاریخ بتاؤں۔ دین اسلام کو مسخ کرنے لگا، شریعتوں کی پامالی شروع ہو گئی تھی۔ خود تاریخیں پڑھ کے دیکھیں۔ اسی کوفہ میں ظالم بدبخت حکمرانوں نے نشے کی حالت میں صبح کی نماز 8 رکعت پڑھائی ہے، شراب کے نشوں میں، اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر اور پڑھانی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اپنی کنیزوں کو ابا کبا دے کے بھیجا گیا، یعنی قوانین اسلام کو مسخ کیے جانے لگا۔ کیا کیا بتاؤں۔ مولا علی نے خلافت زہرن ملنے کے بعد پہلی نماز پڑھائی ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی۔ یہ تاریخ ہے۔ نمائندے الہی بھی آئے ہیں اس دنیا میں، اور شیطان بھی آئے ہیں، شیطانی قوتیں بھی آئی ہیں۔ اسی سے رابطہ ہے پوری زندگانی کا، ازل تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کون یزید کیا مکروہ کردار تھا، اس منبر حسینی سے ہم عرض بھی نہیں کر سکتے مومنین کی خدمت میں۔ کعبہ کو منجنیکوں سے پتھر پھینکے گئے، آگ لگائی گئی، 64 ہجری واقع ہررا۔ یہ اس بدبخت کا کردار ہے۔ وہ طالب بیعت تھا، کس سے؟ اس سے جو آدم کی محنت کا نام ہے، اس سے جو انبیاء کا وارث تھا، اس سے جو محمد المصطفیٰ کا وارث تھا۔ نہیں، کیسا یزید تیرا کردار تھا؟ ممکن تھا کہ نمائندہ الہی جھک جائے اس کے آگے؟ نہیں۔ کتنا یہ خوبصورت پیغام حسینی ہے، یہ 28 رجب کے حوالے سے قیام امام حسینی سننے آئے ہیں نا۔ سید الشہداء نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے باطل کو، کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تیرے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور یہی پیغام حسینی ہے، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ پیغام سید الشہداء ہے۔ سر کٹ سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور کیا مکروہ کردار تھا حاکم شام کا۔ تکمیل حرص و آس تھی عادت یزید کی، تھی معصیت نواز حکومت یزید کی۔ محسن امام حق کو تھا انکار، اس لیے انسانیت کی موت تھی بیعت یزید کی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ نواسہ رسول الثقلین اس فاسق و فاجر کی بیعت کرتا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ حسین نمائندہ الہی تھا، وارث قرآن تھا، وارث شریعت تھا، شریعت کی پامالی ہو رہی تھی۔ ایک دور ہوتا ہے کہ امت گناہ چھپ کے کرتی ہے، یہ قرون وسطیٰ کا دور ہوتا ہے، کسی نبی کی تعلیم کے قریب کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ کرتی ہے امت، لیکن پوشیدہ انداز میں کرتی ہے، چھپ کے کرتی ہے، بعد گناہ کرنے کے نادم بھی ہوتی ہے۔
یہ کسی نبی کی تعلیم کا قرون کا زمانہ، قریب کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے برائی ہونی لگتی ہے لیکن عیب تصور کیا جاتا ہے، چھپاتے ہیں لوگ، برائی کر کے بتاتے نہیں ہیں۔ یہ کسی نبی کی امت کا دور کا زمانہ ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ برائی اعلانیہ کی جاتی ہے، برائی پہ فخر و مباحث کیا جاتا ہے، حق کو باطل مخلوط کر دیا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق و باطل کا جو فرق تفریق ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، کربلا کے بعد سید الشہداء نے خط تفریق کھینچ لیا ہے۔ بس دو ہی فکریں تاریخ میں باقی ہیں قیامت تک، یا فکر حسینی ہوگی یا فکر یزیدی ہوگی، اور کوئی عقیدہ ہے نہیں۔ کربلا حق و باطل کے مابین ایک خط کا نام ہے، واضح حق کیا ہے باطل کیا ہے، سید الشہداء نے کربلا میں ثابت کر دیا ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی نہیں بیعت نہیں کر سکتا، اور یہی انکار کی وجہ سے قیام حسینی کہ اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ہر شیعہ بیدار شیعہ آگاہ ہونا چاہیے کہ میرے مظلوم مولا نے وطن کیوں چھوڑا۔ کیا وطن چھوڑنا آسان ہے؟ اب سب پردیسی بیٹھے ہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ وطن کی محبت کا ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے نا اندازہ؟ یہ آج کی مجلس تاریخ ہے، آج کی مجلس مصائب ہے، واقعی کربلا کی ابتدا ہے۔ وطن سے دوری ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، تکلیف، اور وہ نانے کا وطن جہاں سید الشہداء کا بچپنا گزرا ہو، مہر رسالت پہ سوار ہو کے امام مدینہ کی گلیاں میں، وہ وطن مدینے سے کتنی رغبت، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، ابھی مصائب میں ذکر آئے گا۔ اہل بیت نبوہ بین کرتے تھے، بیویاں بین کرتے تھیں، جد کا مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ امام نے فیصلہ کر لیا کہ اس وطن سے میں رخصت لوں گا نانا کی دین کی سلامتی کے لیے۔ اور مین قیام حسینی کا جو اہم ترین مقصد ہے، خرجتا من المدینہ، مدینہ سے، نانا کے جد کے مدینہ سے میرے نکلنے کا مقصد، اریدو اصلاح الامت جدی، مجھے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنی ہے، امرت بالمعروف ونہی عن المنکر، مجھے امر بالمعروف نیکیوں کی ترویج کرنی ہے۔ یہ قیام حسینی کے مقصد تھے، بہت عظیم مقصد حسین۔ رجب کے مہینے میں حاکم شام اپنے اعمال کے سپرد ہوتا ہے، یزید شکار پہ گیا ہوتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ بدوی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، نجس جانوروں کو پالنے والا تھا، منبر رسول پہ بیٹھ کے باندروں کو گود میں رکھتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، یعنی قوانین اسلام کو مسخ کر رہا تھا، اعلانیہ برائیاں ہو رہی تھیں۔ اب ممکن نہیں تھا، فقط سید الشہداء نے کربلا بپا نہیں کی ہے۔ مقصد امامت کو سمجھیں، نبی و رسول کا کام ہوتا ہے شریعت، قانون خداوندی، حکم خداوندی کو پہنچانا۔ امام کا فریضہ ہوتا ہے دین کی سلامتی اور دین کی حفاظت، محافظت دین امامت کا فریضہ ہوتا ہے۔ ہر امام نے اپنے اپنے عہد کی، اپنے اپنے انداز کی کربلا بپا کی ہے، فقط سید الشہداء نے کربلا بپا نہیں کی۔ مقصد امامت، فریضہ امامت دین کی سلامتی ہوتی ہے، زمانے کے انداز اپنے ہیں۔ یہ مصلحت امام ہوتی ہے کہ کس انداز میں ہم نے شریعت کی بقا رکھنی ہے۔ مولا علی نے 23 سال خاموشی کی کربلا بپا کی ہے بعد از رحلت رسول۔ مولا متقیان نے صبر کی کربلا ہے، حسن مجتبیٰ نے صلح کی کربلا بپا کی ہے۔ مقصد امامت کو سمجھیں، فریضہ دین کے تمام امور کی نگہداشت امام کرتا ہے، اور سید الشہداء نے کربلا میں آ کے کربلا بپا کی ہے، سید الساجدین نے دعاؤں کی کربلا بپا کی ہے۔ سمجھیں، ہر امام نے اپنے اپنے عہد کی، اپنے اپنے انداز کی کربلا بپا کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شریعت کے قوانین کو مسخ کیا جا رہا تھا، اور طالب بیعت تھا۔ جب آیا یزید
اس کو اپنے بابا کی وصیت پیش کی گئی ہے، مبارکیں دے رہے ہیں لوگ، جلسہ منعقد کیا، تاریخ یہی کہتی ہے۔ تمام درباری علماء، زر خرید، جتنے بھی افراد تھے جمع ہوتے ہیں، اس کو منبر پہ بٹھایا گیا کہ تو وارث ہے۔ کہتے میں کون ہوں؟ درباری علماء، زر خرید، تاریخ کے صفحات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بعضوں نے کہا معاذ اللہ تو خلیفۃ اللہ ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو خلیفۃ الرسول ہے۔ کہتے جو میری بیعت نہ کرے، کہتے ہیں وہ واجب القتل ہے۔ کہہ رہے یہ فتویٰ لکھو۔ کتنے صحابی رسول ہیں اس دربار میں، یہ یزید کی تاج پوشی کا جشن ہے۔ فتویٰ لکھا گیا کہ یزید حاکم وقت ہے، خلیفۃ الرسول ہے، جو یزید کی بیعت نہ کرے واجب القتل ہے۔ ابو برزہ صحابی ہے، کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا، کہہ رہے کیا ہے؟ کہہ رہے فتویٰ لکھا جا رہا ہے۔ کہہ رہے فتویٰ نہیں لکھا جا رہا، قتل حسین پہ مہر لگ رہی ہے۔ یہی فتویٰ جہاں جہاں مملکت اسلامیہ تھی وہاں پہ گیا ہے۔ مدینہ کا حاکم ولید بن عتبہ تھا، اس کو بھی ملا ہے کہ تو حسین ابن علی سے بیعت لے۔ اور حاکم شام کی ایک اور وصیت بھی تھی، اس نے لکھا تھا کہ تمام عالم اسلام سے ہوشیار رہنا، خصوصاً مکہ والوں سے اور مدینہ والوں سے، کیونکہ یہاں سے طلوع آغاز اسلام ہے۔ اور باقاعدہ وصیت لکھی تھی کہ ہر کوئی تیری بیعت کرے گا لیکن 4 افراد تیری بیعت نہیں کریں گے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن امام اور حسین ابن علی، یہ تیری بیعت نہ کریں گے۔ پھر وصیت میں لکھتا ہے کہ زر و دینار کا لالچ دے گا، 3 جھک سکتے ہیں لیکن حسین ابن علی قطعاً نہیں جھک سکتے۔ ولید بن عتبہ کو یہ فتویٰ ملا ہے، مفصل موضوع ہے، میں جلدی جلدی گزر جاؤں۔ سید الشہداء کو طلب کیا ہے۔ سید الشہداء اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے، ولید کے دربار سے کچھ سپاہی آئے ہیں، آپ کو ولید طلب کرتا ہے۔ امام فرماتا ہے مغرب و عشاء کی نماز کے بعد میں خود دربار میں آ جاؤں گا، آپ جائیں۔ بس عزادارو یہی خبر شریکت الحسین کو ملی ہے، بہنوں کو ملی ہے۔ درباروں سے ڈرے ہوئے تھے نا کہ ہمارا بھائی دربار، ہم بھائی کو دربار میں طلب کیا گیا۔ صندوق تبرکات والا منگایا، اپنے آپ کو سید الشہداء نے تبرکات انبیاء سے مزین کیا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا دربار، مفصل تاریخ و مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کا ارادہ یہ تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا، لیکن جو ہی عشاء کی نماز کے بعد امام نے دروازے سے باہر قدم رکھا ہے، مصائب حسین کی قسم امام نے نگاہ بلند کی ہے، اکبر ہے، قاسم ہے، اون و محمد ہے، تمام اولاد عقیل اور جعفر طیار ہے۔ عباس میری روانگی کا کس نے بتایا کہ میں دربار جا رہا ہوں؟ مولا آپ تو اپنے حجرے میں تھے، علی کی دونوں بیٹیاں میرے گھر میں آئیں، عباس تو گھر میں ہے، ہمارا بھائی دربار جا رہا ہے، واہ غربت واہ حسرت، مولا تیری مظلومی پہ قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، امت بدکار شر پہ آمادہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ اچھا عباس تو میرے ہمراہ ہو لے۔ کسی عالم دین کا خوبصورت جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلا بنی ہاشم کا جلوس تھا جو مدینہ کی گلیوں میں جا رہا ہے۔ مومنین ذرا تصور کریں، اکبر ہے، قاسم ہے، پیچھے اون و محمد ہے، اولاد عقیل ہے، اولاد جعفر طیار ہے۔ قبلہ فرما رہے تھے کتنا خوبصورت حسین اپنے ستاروں میں لگ رہا تھا، یہ پہلا جلوس ہے جو بنی ہاشم کا جا رہا ہے۔ ولید کے دربار میں امام پہنچے ہیں، عباس اسی جگہ رک جاؤ، آپ نے اندر نہیں جانا، خود میں اکیلا جاؤں گا۔ مولا میں دعائے زہرا کا ثمر ہوں، میں آپ کی حفاظت کے لیے نہیں۔ عباس مطیع الامام تھا، اطاعت امام، دروازے پہ رک گیا، تمام بنو ہاشم دروازے پہ رک گئے۔ مستند تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خود مولا ولید کے دربار میں اکیلے گئے ہیں، ولید نے زہرا نے احترام کیا ہے، کرسی دی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ ولید نے حاکم شام کا خط امام کی جانب بڑھانا چاہا۔ امام فرماتے ہیں یہ خط ناپاک ہے، میں صاحب الولاق کا بیٹا ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟
حسین ابن علی آپ جانتے ہیں حاکم شام اپنے اعمال کے سپرد ہوا، اس کا بیٹا تخت پہ ہے، وہ آپ سے طالب بیعت ہے، بیعت کا نام آیا، امام فرماتے ہیں اب رات کی تاریکی ہے، کل صبح کو میرا جواب موصول ہو جائے گا، مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان ابن حکم وضو کر رہا تھا، اس نے دوران وضو اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرے، اشارہ یہی تھا ولید یہی وقت ہے، حسین کا کام تمام کر دے، پھر حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ مولا نے اس کا گستاخ اشارہ دیکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام جلال الہی کی تصویر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کرسی ہاتھ میں اٹھا کے کہا ہے او نیلی آنکھوں والے فلاں بدکار کے بیٹے تو میرے قتل کا اشارہ کرتا ہے۔ مولا کی یہی تکبیر اللہ اکبر عباس کے کانوں میں آئی۔ او بابا نے جس طرح خیبر کا دروازہ توڑا تھا، عباس نے ولید کا دروازہ توڑا ہے۔ اپنے شیر کو جلال میں آتا دیکھ کے امام نے کرسی پھینک دی ہے، عباس بھائی کو گلے لگایا، عباس یہ نانا کا مدینہ ہے، جنگ نہیں کرنی۔ مولا ابھی عباس اس دنیا میں ہو، یہ ملعون آپ کے قتل کا اشارہ کرے ممکن نہیں ہے۔ تسلیاں دے کے عباس اکبر قاسم کو گھر کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ واہ غربت واہ حسرت، مولا کی روانگی کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ قلب زینب سے دل حسین سے پوچھو۔ امام اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے ہیں، عزادار بیٹھے ہو، ماتمدار بیٹھے ہو۔ میں ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، جن بہنوں کو خبر ملی ہے کہ میرا بھائی ہمارا بھائی دربار کیا ہے، کیا اپنے حجروں میں آرام کر رہی ہوگی؟ نہیں، میں نے ایک مستند عالم سے سنا ہے کہ ڈیوڑی کے اوپر جناب زینب ام کلثوم علی کی بیٹیاں اما فضا ذرا راستہ دیکھنا، ہمارے بھائی کو کافی دیر ہو گئی ہے۔ شریکت الحسین تھی، امام کے چہرے کی عاشق تھی۔ اما فضا جلدی سے دیکھ، دیر ہو گئی ہے۔ جناب فضا فرماتی ہیں علی کی علی بیٹی وہ دیکھو بنو ہاشم آ رہے ہیں، سید الشہداء آ رہے ہیں۔ بس میرے مولا نے گھر میں قدم رکھا ہے، علی کی بیٹیاں سامنے آ گئی۔ بہن پوچھتی ہیں بہنیں بھیا خیر ہے؟ امام فرماتے نہیں، وعدوں والی رت آ گئی ہے، نانا کا مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اسی موقع پہ ایک عالم سے سنا تھا، شریکت الحسین نے بھائی کو تسلی دی ہے، بھائی فکر نہ کر، دین الہی کی سلامتی کے لیے دونوں بہن بھائی قیام کریں گے، وہ تیری منزل کربلا میں ختم ہو جائے گی، بہن کا محاذ کوفہ و شام جانے۔ اللہ اکبر، نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، بھیا میں تیرے ہمراہ ہوں۔ دونوں بہن بھائی اسلام کی سلامتی کی خاطر قیام کریں گے۔ امام نے حکم دے دیا ہے 27-28 رجب کی درمیانی شب میں نانا کے مدینہ سے رخصت لوں گا۔ جناب ام البنین آئی ہیں، جناب ام سلمہ آئی ہیں، اے فرزند آپ سفر عراق کا ارادہ ترک کر دیجئے، ہم نے سنا ہے رسول خدا سے کہ میرا حسین کربلا میں بے گور و کفن مارا جائے گا۔ اماں بنو امیہ والے میرے جان کے خون کے دشمن ہیں، کہیں بھی چھوڑیں گے نہیں۔ سب آئے ہیں، منت زاری کر رہے ہیں، محمد حنفی آئے ہیں، تاریخ ہے مسلسل۔ امام فرماتے ہیں نہیں، نانا کی امت اب میری خون کی پیاسی ہے، ہر حال میں ہمیں مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ عباس فرشت مسافروں والی بنا، معصوم بچے بھی جائیں گے، اہل حرم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لفظوں کو پلٹ کے یوں نہ کہہ دوں کہ وہ بیویاں بھی ہمارے ہمراہ ہوں گی جو رات کی تاریکی میں نانا کی قبر کا چراغ جلاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ غربت، مولا ان آوازوں پہ رحم کر۔ اب جناب علی اکبر کی روایت ہے کہ روزانہ میرا بابا کا دستور تھا کہ اپنے حجرے میں عبادت الہی فرماتے تھے۔ 27-28 رجب سے درمیانی شب سے پہلے ایک شب شہزادہ علی اکبر روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے آج کی شب میرا بابا اپنے حجرے میں نہیں ہے،
کبھی کبھی اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، وہ جنہیں مصائب کے رمضوں سے پیار ہے، مومنین شارجہ مومنین آتے ہیں، مومنین شارجہ تشریف فرماؤ جنہیں مصائب کی رمضوں سے یہ پیار ہے۔ علی اکبر فرماتے ہیں میرا بابا سین میں آتا ہے، کبھی کبھی بنو ہاشم کے گھروں کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی نانا کے مدینہ نانا کی مزار کو دیکھتا ہے۔ اللہ جانے میرا بابا کیا سوچ کر رہا تھا، میرا بابا تنہا نکل پڑا ہے گھر سے۔ علی اکبر فرماتے ہیں میرا دل پریشان ہو گیا کہ اس آدھی رات کو میرا بابا کہاں جا رہا ہے۔ عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام اس رات کی تاریکی میں آدھی رات کو کہاں روانہ ہوئے ہیں؟ محلہ بنی ہاشم سے قریب ہی تو نانا کا مدینہ نانا کا روزہ تھا نا۔ امام باہر نکلے ہیں، قدم اٹھاتے ہوئے آئے ہیں۔ عزاداروں یہ غربت سید الشہداء ہے، تاریخ کے لفظ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرا مولا نانا کی جد کے مزار پہ آیا ہے، اتنا رویا ہے میرا حسین، رو کے فرماتا ہے نانا میرا آخری سلام ہو، تیری امت مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دیتی۔ بے تحاشا گریہ کیا ہے۔ امام کے یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں۔ بڑا پیار تھا نانا سے، اور کیا سہارا تھا۔ رو کے فرماتے ہیں نانا تیری امت میرے خون کی پیاسی ہے، کہیں مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی۔ امام کی غربت تاریخ میں ملتی ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں نانا کاش تیری قبر پھٹ جاتی، میں حسین کو اپنی جھولی میں اپنی آغوش میں لے لیتا۔ نانا میری تیری امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی۔ قبر رسول تاریکی تھی، میرا دل کہتا ہے قبر رسول ہل رہی ہے۔ آواز آیا ہوگا حسین بیٹا ہر قدم پہ نانا تیرے ساتھ ہوگا، تو میرے دین کا محافظ ہے۔ نانا کی قبر کا سلام کر کے کیا غریب کربلا گھر میں آیا ہے۔ مومنین بیٹھے ہو دل نازک ہے، لیکن میں مصائب حسین پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ غریب نانا کی قبر کا سلام کر کے کیا واپس اپنے گھر میں آیا ہے؟ نہیں، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، بلکہ زینب کا بھائی اکبر کا بابا نانا کی قبر کا سلام کر کے جنت البقیع کی جانب مڑا ہے کہ بھائی حسن کی قبر کا سلام کروں۔ ایک عالم دین فرما رہے تھے، تاریخ کے لفظ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے حسین کو نانا کی قبر پہ جاتے دیکھا ہے۔ اس طرح حسین گئے ہیں جس طرح کوئی شہنشاہ جاتے ہیں، قدم جما جما کے جا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے حسین حسن کی قبر پہ گئے ہیں جس طرح بادشاہ جاتے ہیں، حسن مسموم کی قبر پہ آئے ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا ہے حسن بھائی تو خوش قسمت ہے، تجھے ماہ زہرا کے پہلو میں جگہ ملی ہے۔ حسن بھائی میرا آخری سلام ہو، میں کربلا کی جانب جا رہا تھا۔ اب راوی کہتے ہیں حسن بھائی کی قبر کا سلام کر کے مظلوم نے رخ اس جانب کیا ہے جس جانب ماں زہرا کی قبر ہے۔ اے شارجہ کے مومنین، خدا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ نانا کی قبر پہ چل کے گئے ہیں، حسن کی قبر پہ چل کے گئے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر پہ 2 قدم چل پڑے ہیں، پھر طاقت چلنے کی ختم ہو گئی۔ وہ ماں کی قبر پہ اس طرح آئے ہیں وہ جس طرح 6 مہینوں کا بچہ آتا ہے۔ اماں تو نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا، اماں میرا دشمن زمانہ ہو گیا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، وہ غربت و حسرت۔ اللہ اکبر۔ امام کا مدینے سے رخصت کوئی آسان نہیں ہے۔ تیاری کرو، عباس و اکبر نے تیاری کی ہے۔ 27-28 رجب کی درمیانی شب امام نے جد کے مدینہ سے رخصت لی ہے، مستند تاریخ ہے۔
جگر پھٹ جاتا ہے۔ ایک راویہ عورت بیان کرتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں محلہ بنی ہاشم میں تھی، منظر دیکھ رہی تھی، کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ حسین کی دکھیاری فاطمہ صغریٰ تھی، جس کو امام نے فرمایا تو کم سن ہے، بیمار ہے، رک جا۔ بی بی ہر بی بی کے پاس جا رہی ہے، بی بیو مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو، میری بابا سے سفارش کرو۔ کتنا مصائب ہے، کبھی رباب تسلی دے رہی ہے، کبھی زینب ام کلثوم تسلی دے رہی ہے، بیٹا تو گھر میں۔ یہ اکبر کے حصے کی بہن تھی۔ اللہ اکبر۔ راویہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا ہے مدینہ ویران تھا، عباس و اکبر نے اعلان کیا آج کوئی مرد گھروں سے باہر نہ آئے، آج مخدرات عصمت کی بیویاں باہر آ رہی ہیں۔ یہ راویہ عورت کہتی ہے میں گلی کے ایک موڑ پہ رک کے منظر دیکھنے لگی، سب سے پہلے کرسی لائی گئی، اکبر کا بابا سید الشہداء کرسی پہ بیٹھا ہے، عباس و اکبر چادروں کا انتظام کر رہے ہیں، درختوں سے پرندے بھی اڑا رہے ہیں، پرندے اڑ جاؤ، آج مخدرات عصمت کی بیویاں باہر آ رہی، وہ بیویاں باہر آ رہی ہیں جو گھر سے کبھی باہر نہیں آئی، جو نانا کی قبر پہ تاریکی میں چراغ جلانے جاتی ہیں۔ یہ عورت کہتی ہیں پہلے علی اکبر دوڑے ہیں، ایک بی بی گھر سے باہر آئی ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے، مجھے بتایا گیا یہ اکبر کی ماں ام لیلا ہے۔ اکبر نے عزت و احترام سے بڑھ کے ناکہ پہ سوار کیا۔ یہ راویہ عورت کہتی ہے پھر سرکار وفا عباس دوڑے ہیں، ایک بی بی کو عزت و احترام سے ناکہ پہ بٹھایا ہے، میں نے پوچھا ہے یہ کون بی بی ہے، مجھے بتایا گیا جناب لبابہ خاتون ہے۔ پھر شہزادہ قاسم نے ایک بی بی کو سوار کیا ہے، میں نے کہا یہ کون بی بی ہے، مجھے بتایا گیا یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے۔ قاسم نے اپنی ماں کو سوار کیا۔ یہ راویہ عورت کہتی ہے ایک ایک بنو ہاشم جاتا تھا، اپنی اپنی مستور کو ناکہ پہ بٹھاتا تھا۔ سید الشہداء ایک کرسی پہ بیٹھ کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ راویہ عورت کہتی ہے یا اچانک میری آنکھوں کے سامنے منظر تبدیل ہوا ہے، سید الشہداء نے کرسی چھوڑی ہے، اکبر بھی دوڑے ہیں، عباس بھی دوڑے ہیں، اونو محمد بھی دوڑے ہیں، ایک کالے برقے والی بی بی آئی، میں نے پوچھا ہے یہ کون ہے، کہتے ہیں علی کی بیٹی ہے، شریکۃ الحسین ہے۔ سب نے بی بی کو عزت و احترام سے سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور گریہ کیا ہے سید الشہداء نے، عباس نے گریہ کیا ہے۔ بی بی پوچھتی ہے بھیا یہ گریہ کرنے کی کون سی وقت ہے؟ مدینہ ہے، نانا کا آپ موجود ہے، عباس موجود ہے، میرا اکبر موجود ہے، میرے اونو محمد موجود ہے، بھائی آپ گریہ کر رہے ہیں؟ شاید سید الشہداء نے بتایا ہوگا بہن آج نانا کا مدینہ ہے، میں بھی ہوں، عباس بھی ہے، اکبر بھی ہے، قاسم ہے، مجھے 12 محرم کا دن یاد آ رہا ہے، یہ مسلمان تجھے اسیر کر کے کوفہ اور شام کی جانب لے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ واہ غربتا۔ خالق کائنات ہماری اس مجلس عزا کو بارگاہ عزی میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصی التماس سے دعا ہے مرحوم سید شمس الحسن اسی امام بارگاہ کے والنٹیئر تھے، خدمت گزار تھے، آج ان کی برسی بھی ہے۔ بار الہ مرحوم شمس الحسن شمسی، مرحوم معصوم علی اکبر علی پنجوانی، برادر یاسین بھائی کی فیملی کے مرحومین، مرحوم سید نظر مہدی زیدی، بار الہ ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ تجھے غربت امام کا واسطہ بار الہ، ہمارے پاس سوائے اہل بیت نبوہ کے وسیلے کے اور کیا ہے؟ ان آنسوں کو اپنی بارگاہ عزی میں قبول و منظور فرما۔ جو خدمت کرتے ہیں امام بارگاہ علی رضا کی، بار الہ ان کی توفیقات میں برکت و وسعت عطا فرما۔ شاکر و صابر
شہد بار الہ مل جل کے جو خدمت کرتے ہیں اور مومنین جو تعاون کرتے ہیں، بار الہ ان کے رزق حلال میں برکت و وسعت نصیب فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اسوہ سید و شہداء پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ ماتمی پرسہ بھی ہوگا، مومنین سے گزارش ہے پرسہ کر کے پارسل نیاز لے کے جائیے گا۔ خالق کائنات میرے علم میں بھی برکت عطا فرمائے، اثر و تاثیر کے موتی دے۔ آپ مومنین علین کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں جو مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، محبتوں میں، پیار میں یاد رکھتے ہیں۔ تمام مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، اور خصوصاً ان مرحومین کے لیے، شمس الحسن شمسی صاحب کے لیے، صابر بھائی کی زوجہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے۔ فاتحہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین، صلوات۔